تو اسے چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور ظالموں، جس نے سب کچھ بنایا ہے، جو سب کچھ چلاتا ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی ساری چابیاں ہیں، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اسے چھوڑوں، غیر کے لیے جیوں، کبھی دنیا کی دولت کو معبود بنا کے اس کے لیے جینا، کبھی برادری کے بت انہیں پوجتے رہنا، کبھی پارٹیوں کے زندہ باد کے نعرے، کبھی اپنے بنائے ہوئے قوانینوں ایجنڈوں کی عملداری کے لیے نہیں۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک۔ جناب آدم سے لے کر سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو سبق ایک دیا گیا، وہ جو خالق و مالک ہے نا سب کا، اس کے سامنے جھکا کرو، اور ویسے جیسے اس کا حق ہے بل اللہ فاعبد، کرو اس کی بندگی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی بندگی کرو۔ اللہ کیوں کروں؟ فرمایا تمہیں میں نے بنایا، تیرے باپ کو میں نے بنایا، تیرے داداؤں کو میں نے بنایا، زمین ساری میں نے بنائی، اس لیے میں حق رکھتا ہوں جو خالق ہوتا ہے بندگی اس کی۔ انسانوں کو اپنی اوقات سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی جانوروں کی طرح محنت کرتے ہیں، ایک مکان بن پاتا ہے بمشکل۔ ایسے ہی حلال کماتے ہیں، بچتا کچھ نہیں، مہنگائی بڑھی ہے، کرائے کے مکان پہ ہوں، حضرت دعا کرو اللہ اپنا مکان دے دے۔ وہ ساری زندگی محنت کر کے 5 مرلے کا ایک گھر بنا پاتا ہے، جس نے اتنا لمبا چوڑا نظام بنایا ہے۔ بغاوت اس سے۔ انسان کو اپنی اوقات تو سمجھنی چاہیے۔ تیری حقیقت یہ ہے کہ تو 5 مرلے کا مکان ساری زندگی نہیں بنا سکتا، حالانکہ مٹی کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہے، اینٹیں تو نے نہیں پکائیں، یہ سیمنٹ پہاڑ پیدا تو نے نہیں کیے، یہ مستری معمار جو اسے استوار کرنے والے ہیں یہ تیری مخلوق نہیں ہے، یہ اوزار اور یہ آلات ان کا خالق تو نہیں ہے۔ تیرے پاس تو پیسہ ہے، پیسوں سے کروانا ہے، اس کے باوجود تیری کمر جھک گئی، تیرے کندھے اس محلال کا شکار ہو گئے۔ ایک گھر بناتے ہوئے 4 بچیاں تھیں، انہیں بیاہتے ہوئے تو بوڑھا ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، تیری کمر جھک کے کمان بن گئی۔ وہ جو اتنوں کو پیدا کرنے والا، اتنوں کو کھلانے والا، اتنوں کو سجانے والا، اتنوں کو مسکن عطا کرنے والا، تو اس کو چیلنج کرتا پھرتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ آسمان سے بارش اتارتا ہے، اس سے پہلے آسمان بناتا ہے، اس سے پہلے تیرے لیے اس نے زمین بنائی ہے، زمین میں تجھے بسایا ہے، اس چھت سے پانی اتارتا ہے، بادل وہ بھیجتا ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، آسمان سے پانی اترا، زمین نرم ہو کے یہاں سے خوشے پیدا کرتی ہے، تو اس سے رزق اختیار کرتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ کیا حق ہے تجھے کہ اپنے آپ کو رب کے برابر سمجھو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھڑا کر دو؟ ہے کیا تیرا کردار کیا ہے؟ ارے تو اپنا پیٹ پالنے سے قاصر ہے، سارا دن جانور کی طرح مزدوری کرتا ہے، پھر پیروں فقیروں کے ڈیروں پہ جا کے تعویذ دیتا ہے، پھر مولویوں کے پاس آ کے منتیں کرتا ہے۔ حضرت دعا کرنا اللہ رزق میں برکت دے دے۔ تیری اوقات یہ ہے کہ اپنا پیٹ پالنے کی طاقت تیرے اندر نہیں ہے، تو جانتا ہے، تو سمجھتا ہے یہ پیٹ پلتا ہے اس کی دی ہوئی روزی سے، تو اتنا بے حقیقت ہے، تو اتنا بے بس ہے، اور تو بغاوت کرتا ہے خالق سے، رازق سے۔
بل اللہ فاعبد، نہیں اس کی عبادت کرو. وہ کہتا ہے صبح و شام جھکو، اس کے سامنے صبح و شام جھکنا ہے. وہ کہتا ہے دوپہر و شام کو جھکو، اس کے سامنے دوپہر و شام کو جھکنا ہے. وہ کہتا ہے راتوں کو اٹھو، ہم راتوں کو اٹھیں گے. وہ کہتا ہے دن میں روزہ رکھو، ہمیں دن میں روزہ رکھنا ہے. اللہ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سب کچھ تمہیں میں دیتا ہوں نا، جب دیا سب میں نے ہے تو میرا حق ہے جیسے چاہوں تمہیں چلاؤں. تقوی کا یہی معنی ہوتا ہے. اور جو نہیں چلتے، جو اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، اللہ اکبر. قارون کے پاس بڑی دولت ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیتہ من الکنوز. اللہ فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا. فبغى علیہم، بعض مفسرین نے لکھا ہے، تفسیری اقوال ہیں، بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا خوش آواز تھا. بعض نے لکھا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا آدمی تھا، بڑا خوبرو تھا. وآتیتہ من الکنوز، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے خزانے دے دیے، ہم نے اسے دولت دی اور اتنی زیادہ دی. ہاں، ایک جماعت پوری اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، قرآن کہتا ہے، اور تھک جاتے تھے چابیاں اٹھا اٹھا کے. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اسے نصیحت کی کہ نہیں، دولت مل گئی ہے نا، اس پہ غرور نہ کرنا، یہ اللہ نے دی ہے، تجھے تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. یہ تیری حکومتیں، تیرا اقتدار، اچھی جوانی، قوت بازو، بڑی پارٹی کا بڑا عہدہ، یہ نمود و نمائش اور شہرت، یہ عز و جاہ، جو کچھ تجھے ملا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ فخر و مباحات کو، غرور کو پسند نہیں کرتا. جھک کر رہا کر، اس کے سامنے عاجز ہو کے رہا کر. اللہ ذوالجلال والاکرام تو عاجزی کو پسند کرتا ہے. اس نے کیا کہا؟ نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں پھر کس لیے کماتا رہا ہوں؟ یہ میرا حسن تدبیر کا نتیجہ ہے، یہ میری عقل و دانش کا نتیجہ ہے. میں نے یہ کیا، میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی، میں نکلتا رہا، میں بھاگتا رہا، میں مشقتیں اٹھاتا رہا. وہ لمبی داستانیں چھیڑ کے بیٹھتا ہے. ابھی تو عمر 8 سال تھی، میں نے مزدوریاں شروع کی، پھر میں نے یہ کیا، پھر میں نے وہ کیا. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میری عقل و دانش کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتے فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اس کا لمبا چوڑا محل، اس کے سارے خزانے، اس کے سارے سونا جواہرات کے انبار. فخسفنا به الارض وبداره، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کچھ زمین میں غرق کر دیا. وما كان من المنتصرين، جب پکڑ آسمان سے آتی ہے پھر کون ہے اللہ کی گرفت سے بچانے والا، چھڑانے والا؟ او میرے بھائیوں، سمجھو، اپنی حقیقت سمجھو اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی عظمت کو سمجھو. قرآن کہتا ہے یہ نکلتا تھا نا باہر، خوب روح تھا، خوش جمال تھا، خوش لباس تھا، خوش آواز تھا، خزانوں سے لدے ہوئے قافلوں کے قافلے. لوگ حسرت کرتے تھے کاش اتنا کچھ اسے ملا ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے.